اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، کیسے کیسے رنگین نظارے بنائے، انسان کے لیے کیا کیا نہیں بنایا، لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اور بنائی، وہ ہے شیطان۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان سیدھی راہ پہ چل کر وہ جنت کا مستحق بنے، لیکن مخالف سمت بہت ضروری ہے۔ ایک راستہ اللہ کا ہے جس پر چل کر بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، جنت میں داخل ہو سکتا ہے، شان و شوکت سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے۔ اور شیطان کا راستہ ہے جس پر چل کے رسوائی اور آخری منزل اس کی دوزخ ہے۔ تو یہ دو راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ رہا ہے۔ نبیین کو اگر دیکھیں گے ہم تو نبیین کے ساتھ نمرود رہا، شداد رہا، فرعون رہا۔ اس کے بعد حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ابو سفیان موجود ہے۔ اور ابو سفیان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جنگ میں پیش رہا ہے۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں ابو سفیان کا عمل دخل نہ ہو۔ تو یہ مخالف سمت ہمیشہ رہی ہے۔ یعنی دو ٹریک ہیں، ایک اچھائی کی ٹریک ہے، ایک برائی کا راستہ ہے۔ تو یہ راستے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اچھا راستہ برائی کے راستے سے ملنے والا نہیں ہے، اور برائی کا راستہ اچھائی کے راستہ پر چلنے والا نہیں ہے۔ یہ الگ الگ ٹریک ہے۔ تو اب ہم ابو سفیان کے ٹریک کو تھوڑا تہ تک جاتے ہیں کہ یہ ٹریک کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ و رسول کو تو آپ جانتے ہی ہیں، کیونکہ اللہ و رسول کا درس اب سے نہیں ایک زمانے سے دیا جا رہا ہے۔ اب اس بات کو واضح کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی تعظیم کم ہوگی، اور شیطان کا دبدبہ، شیطان کی تعریف، شیطان کی واہ واہ زیادہ ہونے لگی ہے۔ اسی لیے میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو اللہ و رسول سے وابستہ ہیں، ان کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کس طرح دشمنان اسلام کی تعریف کی جا رہی ہے، انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا ابو سفیان کے خاندان کو جان لیں کہ ابو سفیان کون ہے، ابو سفیان کیا ہے۔ تو عبد مناف کے یہاں دو جڑواں بچے پیدا، دو جڑواں بچے پیدا ہوئے تو ایک تجویز پیش کی گئی کہ کیوں نہ ہم اس کو تلوار سے الگ کریں تاکہ ایک بچہ تو بچ جائے۔ جب تلوار چلائی گئی، ہوا یہ کہ دونوں کے دونوں بچے بچ گئے۔ تو ایک کا نام ہاشم، دوسرے کا نام امیہ۔ یہاں پہ بھی دو ٹریک بنے، اللہ، شیطان، نبیین، فرعون، شداد، نمرود، ابو سفیان۔ یہ ٹریک ہیں، یہ ایک ایک ٹریک ہے۔ تو میں آپ کو آج امیہ کا خاندان کہاں سے شروع ہوا اور دشمنی کیسے شروع ہوئی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دونوں کو جب الگ کیا گیا تو ایک بنو ہاشم، بنو امیہ، چلتے 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 بنو امیہ وہاں پر کچھ کعبے کا جو ذمہ داری تھی بنو امیہ پر تھی۔ کچھ مسئلہ ہو گیا، کچھ حساب کتاب میں گڑبڑی ہو گئی، کچھ ایسے مسئلے ہو گئے جس کی وجہ سے بنو امیہ کو وہاں سے رسوا ہونا پڑا، ذلیل و خوار ہونا پڑا، کیونکہ شیطان ہمیشہ رسوا ہوا ہے۔ تو وہاں سے بنو امیہ کو نکالا گیا، کعبۃ اللہ سے نکالا گیا۔ تو بنو امیہ نکلتے وقت دانت چباتا ہوا، غصے کی حالت میں تمہیں دیکھ لوں گا، اس کا بدلہ لے لوں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ کہہ کر بنو امیہ وہاں سے نکل گیا۔ شیطان کی رسوائی ہے۔ اب یہ خاندان چلا تو یہاں بنو امیہ سے حرب سے ابو سفیان کو تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چین، نیند اور اسلام کے
پھیلانے میں کتنی تکالیف ہوئی ابو سفیان کی طرف سے، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ کا جنگ احد میں کس نے کلیجہ چبایا۔ لوگوں، آپ ذرا غور کریں کہ کیا کبھی ایسی نسل میں رضی اللہ ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد آگے بڑھیے، آگے جب جائیں گے آپ تو ابو سفیان کے ہاں معاویہ جی نے صحابہ کرام کو چین سے جینے نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی کا جبہ مبارک کو ہر جمعہ یہ بتا کر کہتے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس میں ان کا ہاتھ ہے اور ہمیں اس کا قصاص چاہیے، حضرت عثمان غنی کا دشمن ہمیں چاہیے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، یعنی ایسا کر کے عوام کو ورغلاتے رہے۔ کوئی پیمانہ بھی ہے رضی اللہ کا؟ کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے ہی سرکار نے فرمایا یہ میرا خاندان ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کو آپ نے اپنی چادر میں لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنی چادر میں لیا، اور امام حسن اور امام حسین کو اپنی چادر میں لیا اور فرمایا کہ یہ میرا خاندان ہے، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو یہ ایک پیمانہ دیے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک پیمانہ ہے، اگر اس کے میزان میں کوئی آتا ہے تو اس کو تولو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ستانے والا بھی رضی اللہ، امام حسین کو ستانے والا بھی رضی اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ میزان کیا سرکار نہیں دیے ہیں؟ نعوذ باللہ، سرکار نے میزان رکھا ہے۔ اب اگر کوئی بھی یہ میزان کو کراس کرتا ہے کہ وہ گویا کہ یزید کی نسل کا ہے، کیونکہ سرکار کا مخالف ہے وہ۔ سرکار نے فرمایا، جمعہ کا جب خطبہ آپ دے رہے تھے، حسین کی رونے کی آواز آئی تو آپ نے خطبہ جمعہ میں فرمایا، کوئی حسین کو رونے سے روکے، حسین کے رونے سے میرے دل دکھتا ہے۔ کالی رونے کی آواز سے جب حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے تو اس طرح کربلا میں حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان پہ جو گزری، کیا اس عمل سے سرکار کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ ضرور پہنچے گی، ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت ابو سفیان اور ہندہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، دونوں کو بھی، ابو سفیان اور ہندہ کو بھی آپ نے فرمایا۔ اور فتح مکہ کے بعد جو بھی ایمان لایا وہ رضی اللہ نہیں کہلا سکتا، کیوں فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے بھی ایمان لایا، حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا، جنگوں میں آپ نے جنگ بدر میں ساتھ دیا، جنگ احد میں ساتھ دیا، ہجرت کی، تو یہ صحابہ کرام ہیں، ان سے اللہ راضی ہے، بعد میں آنے والوں سے کسی سے بھی راضی نہیں ہے۔ ایک مشن تھا سرکار کا کہ کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا جائے، تو جب آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، ایک مشن کے تحت سرکار نے ایک عزم تھا سرکار کا کہ کعبۃ اللہ کو صاف کیا جائے۔ تمام تکالیف کے بعد 23 سال میں آپ نے کعبے کو فتح کیا، وہاں سے پورے بت صاف کیے، بت صاف کرنے کے بعد فتح مکہ کے بعد یہ صوب آئے، تو فتح مکہ کے بعد آنے والوں کا ایمان یہ خود جو ہے سلامتی میں آئے، یہ خود تمام جو ہے سلامتی میں آئی ہے، رضی اللہ نہیں ہو سکتے۔ اے مسلمانوں، تھوڑا سا سوچو کہ صحابہ کرام جتنی تکالیف اٹھائے، اپنی جانوں کی قربانی دیے، اپنی مال کی قربانی دیے، اپنی بیوی بچوں کو نچھاور کیے، وہ اور فتح مکہ کے بعد آنے والے دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ داخل ہوئے ہیں اسلام میں، داخل ہوئے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے تو صحابہ کرام ہیں، اور اللہ اور رسول کا جو خاندان ہے، جو حضرت علی کا خاندان ہے، اس کی مخالفت کرنا گویا یہ شیطان کا ہی کام ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ابو سفیان، صحابہ کرام کا مخالف معاویہ جی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف یزید۔ تو آپ بتائیں کہ ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن، یہی دشمن ہے، کسی بھی بھیس میں آئے، یا فرعون کی بھیس میں آئے، یا شداد کی شکل میں آئے، یا نمرود کی صورت لے کے آئے، یا پھر جو ہے ادھر ابو سفیان، معاویہ جی اور جو ہے یزید، یہ کسی بھی شکل میں ہو، یہ شیطان کا جو ہے ایک سلسلہ ہے، اس کو مسلمان سمجھنا ہے۔ تو عزیزو، صحابہ کرام کے واقعات کو سامنے رکھو، ان کے جنگوں کو سامنے رکھو، ان کی اثار قربانی کو سامنے رکھو، یہ معاویہ جی کو آگے بڑھاؤ مت، کیونکہ معاویہ جی کا جو خاندان ہے وہ دشمنان اسلام سے ہے۔ جس کی ماں حضور کے چچا کا کلیجہ چبائی ہو، کیا اس کا بیٹا اچھا ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کریں، غور کر کے یہ تذکرے کو ذرا بازو رکھیں، صحابہ کرام کی شان کو بیان کریں، اس سے آنے والی نسل، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔